یہ جاننا بہت اہم ہے کہ نیشنل کرائم ایجنسی نے شہباز شریف اور ان کے بیٹے سلیمان شہباز شریف کو منی لانڈرنگ انویسٹیگیشن میں کلین چٹ کیوں دی، ان کے خلاف منی لانڈرنگ انویسٹیگیشن بند کیوں کی، ان کو چارج کیوں نہیں کیا، ان کے ایسٹس ان کو فریز کیوں نہیں کیا، اور ان کے ویزا کینسلیشن کیوں نہیں کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر جو مختلف سزائیں ہو سکتی تھی وہ کیوں نہیں دی، اور آخر وہ کون سا ایویڈنس تھا جو اس پورے معاملے کی بنیاد تھا۔ نیشنل کرائم ایجنسی نے جو پیپرز دیے، اس سے پہلے ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ نیشنل کرائم ایجنسی کی جو انویسٹیگیشن تھی اس کا پورا فوکس شہباز شریف کا جو الیجڈ کرمنل کنڈکٹ تھا، ان کی جو منی لانڈرنگ کے اوپر ایلیگیشن تھے، ان کے اوپر جو فراڈ کے ایلیگیشنز تھے، ان کو بنیاد بنا کر جو پاکستان میں لگنے والے الزامات ہیں، اور جو ایسٹ ریکوری یونٹ نے نیشنل کرائم ایجنسی کو جو انفارمیشن دی تھی اس کو بنیاد بنا کر یہ انویسٹیگیشن شروع کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ یو کے کی کچھ پیمنٹس تھیں جو اس کی بنیاد تھی۔ لیکن آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس پوری انویسٹیگیشن میں جو اسکیلیٹن تھا کیا، ایویڈنس تھا کیا، جس کو بنیاد بنا کر نیشنل کرائم ایجنسی نے سب سے پہلے ایسٹ فریز کرنے کے لیے جج کو کنونس کیا۔ آپ کو حیرانگی ہوگی کہ نیشنل کرائم ایجنسی نے جو سب سے پہلے جو اپلیکیشن دی کورٹ میں، جس میں انہوں نے کہا کہ یہ انویسٹیگیشن شہباز شریف اور ان کے بیٹے سلیمان شہباز شریف کے حوالے سے ہے، اور یہ کہا کہ شہباز شریف نے اپنے کرمنل کنڈکٹ کے ذریعے پبلک آفس ہولڈر کے ہوتے ہوئے انہوں نے پاکستان سے پیسہ برطانیہ منی لانڈر کیا، اور جو برطانیہ کا پیسہ تھا اس کو کھایا، اس میں کرپشن کی۔ اس میں جو کورٹ کو اس وقت ڈاکومنٹس پیش کیے گئے، اس کی بنیاد کیا بنی؟ اس کی بنیاد جولائی 2019 کا ڈیوڈ روز کا وہ آرٹیکل ہے جس میں ڈیوڈ روز نے شہباز شریف، ان کے بیٹے سلیمان اور ان کے جو شہباز شریف کے داماد علی عمران ہیں ان کے اوپر الزامات لگائے تھے، اور یہ کہا تھا کہ جو دبئی، یو کے اور پاکستان میں منی لانڈرنگ کی جو ایک پورا نیٹ ورک تھا جو یہ چلاتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسی آرٹیکل میں شہزاد اکبر اور ڈیوڈ روز نے یہ لکھا تھا، اعلان کیا تھا کہ یو کے کی جو نیشنل کرائم ایجنسی ہے، برطانوی ہوم آفس اور پاکستان کی ایسٹ ریکوری یونٹ کے درمیان کلوز ورکنگ ریلیشن شپ ہے، کوٹ ان کوٹ کلوز ورکنگ ریلیشن شپ ہے، اور پاکستان اور برطانیہ اس حوالے سے فلی کوآپریٹ کر رہے ہیں، تعاون کر رہے ہیں۔ یہ اس وقت اس میں کہا گیا تھا، لیکن اس میں جو ڈاکومنٹس اس کے ساتھ اٹیچ کیے گئے، اس میں جو ڈیوڈ روز کا پورا آرٹیکل تھا وہ دیا گیا جج کو، اور جج کو یہ بتایا گیا، ویسٹ منسٹر میجسٹریٹ کورٹ کو یہ بتایا گیا کہ دیکھیے کہ یہ ایک ثبوت تو یہ ہے کہ ڈیلی میل جیسا جو اخبار ہے وہ اس طرح کے الزامات لگا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈیلی میل کو زیادہ ریلائبل پیپر تو نہیں ہے، لیکن جو اس میں جو ایلیگیشنز ہیں وہ بہت سنگین نوعیت کے ہیں، اور یہ کہ اس میں ضروری ہے کہ اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ امپورٹنٹلی جو پورا ڈاکیومنٹ ہے، جو تقریباً 550 پیجز ریلیز ہوئے، ان 550 پیجز میں سے تقریباً 400 سے زائد ایسے پیجز ہیں جو پاکستان نے دیے، جو ایسٹ ریکوری یونٹ نے دی، اور ان میں جو نیب کا ریفرنس ہے وہ تقریباً جو اراؤنڈ 200 پیجز کا نیب کا ریفرنس بنتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ایف آئی اے نے جو ایف آئی آر رجسٹر کی ہوئی ہیں شہباز شریف کے اوپر منی لانڈرنگ اور ان کے بیٹے کے اوپر، وہ اس میں شامل ہیں۔ ایسٹ ریکوری یونٹ کی جو اپنی کمیونیکیشن ہے وہ اس میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کے کچھ دیگر جو دستاویزات ہیں وہ شامل ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لاہور ہائی کورٹ کے بعد جو ایک ججمنٹ ہے وہ شامل ہے، سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ شامل ہے، اور اس کے علاوہ شہباز شریف کے اوپر منی لانڈرنگ کے حوالے سے اور سلیمان کے اوپر چلنے والی جو خاص طور پر وہ جو منظور پاپڑ والا اور جو دوسری جو ٹی ٹی والی جو پوری ایک سٹوری ہے، وہ سارے کا سارا ایویڈنس نیشنل کرائم ایجنسی کو دیا گیا تھا۔ اور اس ایویڈنس کو جو نیشنل کرائم ایجنسی کو دیتے ہوئے اس کے ساتھ کچھ نیوز پیپر آرٹیکلز بھی تھے، ان میں جو ایکسپریس ٹریبیون کا ایک آرٹیکل تھا، اس آرٹیکل میں جو اس وقت کے اکاؤنٹیبلٹی چیف تھے شہزاد اکبر، انہوں نے بیٹھ کر کچھ الزامات لگائے تھے، ان الزامات کو ثبوت کے طور پر پیش کیا گیا۔ ڈان اخبار کا ایک آرٹیکل تھا، اس کو ثبوت کے طور پر لگایا گیا، اور سما کا ایک آرٹیکل تھا۔ بہت ہی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ سما کے ایک آرٹیکل کو اس ایویڈنس کے طور پر پیش کیا گیا کہ شہباز شریف نے جو برطانیہ کا ویزا اپلائی کیا تھا، اس میں انہوں نے 2018 میں ان کو 10 سال کا ویزا ملا، اور جب ان کو ویزا مل رہا تھا شہباز شریف کو، تو انہوں نے کہا کہ ان کی جو اینول انکم ہے اس کو اگر دیکھا جائے تو وہ پاکستانی جو روپیز ہیں اس میں تقریباً یو کے پاؤنڈز میں اگر اس کو دیکھا جائے تو تقریباً 15 سے 16 ہزار ان کی انکم بنتی ہے پاکستان میں، 15 سے 16 ہزار پاؤنڈ۔ لیکن پھر انہوں نے سما کے ایک آرٹیکل کا جو 2018 کا آرٹیکل تھا اس کا حوالہ دیا، سما کی ویب سائٹ پہ چھپا تھا، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ شہباز شریف کی جو سیلری جو چیف منسٹر کی سیلری ہے وہ 85,000 روپیز بنتی ہے، یعنی تقریباً 400-450 بنتی ہے پر منتھ، اور اگر اس کو کام کیا جائے تو یہ 5,000 سے زیادہ نہیں بنتی۔
نیشنل کرائم ایجنسی نے جج کو یہ بتایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ شہباز شریف نے جھوٹ بول کر 10 سال کا ویزا لیا، یہ اس کی وہ بنیاد تھی، یعنی کہ انہوں نے کہا کہ فالس ریپرزنٹیشن کی ہے، دھوکہ دہی بھی انہوں نے کی ہے۔ منی لانڈرنگ کی انویسٹیگیشن ایک تھی، اس کے ساتھ ساتھ مس یوز آف پبلک آفس کی وہ تھی کہ مس یوز آف چیف منسٹر کے ہوتے ہوئے انہوں نے پیسہ یہاں سے لانڈر کیا، اور تیسری انکوائری یہ تھی کہ انہوں نے فالس ریپرزنٹیشن کی ہے۔ یہ 3 ڈفرینٹ انکوائریز تھی جو منی لانڈرنگ اور کے علاوہ جو 2 انکوائریز تھی، جس کی بنیاد پر نیشنل کرائم ایجنسی نے ان کو اوکے کیا کہ وہ اس انویسٹیگیشن کو شروع کریں۔ نیشنل کرائم ایجنسی کی طرف سے اپنی جو چیزیں پیش کی گئیں اس حوالے سے بہت اہم ہے کہ جاننا کہ وہ کیا تھی۔ نیشنل کرائم ایجنسی نے جو یہاں پر سلیمان کا ایک اکاؤنٹ تھا، سلیمان کے اکاؤنٹ میں ان کے جو دوست ذوالفقار احمد ہیں، ان کی طرف سے ان کو پیسے ملے تھے، پیسوں کی کچھ اماؤنٹس تھیں، جن میں سے تقریباً 1,75,000 کی وہ اماؤنٹ تھی جو انہوں نے اس وقت لی تھی جب حمزہ شہباز کی بیٹی کا یہاں پر علاج ہو رہا تھا اور اس کو علاج کے لیے چاہیے تھے، اور نیشنل ہیلتھ سروس نے انہیں کہا تھا کہ چونکہ وہ نیشنل NHS پر علاج نہیں ہو سکتا ان کی ٹریٹمنٹ، لہٰذا اتنی اور بہت سیریس نیچر کا جو وہ ٹریٹمنٹ تھی ان کو یہ پیسے جمع کرانے پڑیں گے۔ اندازاً تقریباً 80,000 پاؤنڈ جو ٹوٹل اس جو ٹریٹمنٹ پر خرچ ہوئے تھے، لیکن جو اماؤنٹ انہوں نے ڈپازٹ کرائی تھی وہ یہ تھی۔ اس کے علاوہ ذوالفقار اور سلیمان کے جو آپس میں جو لون ایگریمنٹس تھے وہ شامل تھے، اور تقریباً وہ اگر وہ اماؤنٹ دیکھی جائے تو ٹوٹل 5 لاکھ پاؤنڈ سے زیادہ کی اماؤنٹ تھی جو سلیمان کے اکاؤنٹ میں تھی، جس کو فریز کیا گیا۔ جو ایلیگیشن کی بنیاد تھی نیشنل کرائم ایجنسی کی وہ یہ تھی کہ شہباز شریف اور سلیمان کے 2 فرنٹ مین ہیں، ان میں سے ایک ذوالفقار احمد ہے اور دوسرے انیل مسرت ہے۔ انیل مسرت جو پاکستان تحریک انصاف کے ڈونر ہیں، عمران خان کے قریبی دوست ہیں، اور PTI کے برطانیہ کے بڑے لیڈر ہیں، اور ان کو اکثر وہ مختلف ڈونیشن دیتے ہیں PTI کو۔ چونکہ انیل مسرت نے 2005 میں شہباز شریف کے لیے فلیٹ خریدا تھا، انہوں نے پھر شہباز شریف کے لیے 2008 میں فلیٹ خریدا، لہٰذا NCA نے یہ کہا۔ اور بہت ہی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ انیل مسرت کے حوالے سے ایلیگیشن نیشنل کرائم ایجنسی نے خود نہیں لگایا، انیل مسرت کے حوالے سے کہ وہ اس کام میں وہ فرنٹ مین کے طور پہ کام کرتے ہیں، یہ ایلیگیشن پاکستان کی طرف سے آیا۔ ایسٹ ریکوری یونٹ نے جو پیسے بھیجے، جو انہوں نے جو ڈاکیومنٹ بھیجے، ان ڈاکیومنٹس میں انہوں نے کہا کہ یہ پیمنٹس ہیں جو انیل مسرت نے کی ہیں، ان کی بھی انویسٹیگیشن کی جائے۔ انیل مسرت کا ایگزیکٹ رول کیا تھا میں آپ کو وہ سیپریٹلی بتاؤں گا، لیکن اس میں یہ وہ چیزیں تھیں۔ اور ذوالفقار احمد کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ ذوالفقار احمد فرنٹ کر رہے ہیں شہباز شریف اور سلیمان کو، اور ان کی جو اس طرح کی جو ویلتھ ہے وہ انہوں نے وہ فرنٹ کر رہے ہیں، اور انہوں نے اللیگل ان کو جو ٹرانزیکشنز کی ہوئی ہیں جن کے اوپر انکوائریز روٹی۔ اور اس کے بعد جب یہ ساری چیزیں ان کو اوبٹین ہو گئی تو انہوں نے 5 ڈفرینٹ جورسڈکشنز میں انہوں نے انکوائریز کی، جس میں پاکستان شامل ہے، دبئی شامل ہے، سوئٹزرلینڈ شامل ہے، امریکہ شامل ہے، اور اس کے سینٹ ونسنٹ شامل ہے، اور اس کے علاوہ ایک اور جو فارن جورسڈکشن ہے جہاں پہ آف شور اکاؤنٹس کے حوالے سے جانی جاتی ہے، وہاں پر بھی انہوں نے انویسٹیگیٹ کیا۔ اور تقریباً 2 سال کی انکوائریز کے بعد، تھارو انویسٹیگیشن کے بعد، نیشنل کرائم ایجنسی کے 9 افراد کی ایک ٹیم ہے جنہوں نے اس کیس پر کام کیا، اور اس کے دوران انہوں نے ان کو جو پیپرز دیے گئے، جو ایویڈنس دیا گیا شریف فیملی کے لائرز کی طرف سے، اور جو پاکستان کی طرف سے ایویڈنس دیا گیا، اور NCA کی جو اپنی انکوائری تھی، ان سب چیزوں کو میچ کیا گیا، انویسٹیگیٹ کیا گیا، اور ثابت یہ ہوا کہ جو منی لانڈرنگ تھی، جو ڈیلی میل میں جو ایلیگیشن لگے تھے، جو ایسٹ ریکوری یونٹ نے ان کو بتایا تھا، جو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کے جو ریفرنس میں جو ایلیگیشنز تھے، اور جو FIA کی جو منی لانڈرنگ کی جو FIR ہے اس میں جو لگنے والے الزامات ہیں وہ ثابت نہیں ہو سکے۔ اور یہ جب ثابت نہیں ہوتے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ نیشنل کرائم ایجنسی نے جج کو یہ بتایا تھا کہ انہوں نے پروف کرنا ہے یا ڈس پروف کرنا ہے۔ پروف کیا کرنا ہے کہ شہباز شریف منی لانڈرنگ، کرمنل کنڈکٹ اور مس یوز آف پبلک آفس میں انوالوڈ ہے۔ اگر وہ یہ پروف نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب ہے وہ ڈس پروو ہوئے یہ سارے ایلیگیشنز ڈس پروو ہونے پر نیشنل کرائم ایجنسی نے تقریباً £1 ملین سے زائد کا خرچہ کرنے کے بعد اس انکوائری کو بند کر کے شہباز شریف اور ان کے بیٹے کو کلین چٹ دی ہے۔